अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस्लामाबाद में एक अहम बैठक हुई। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह, जो कि यूरोपियन कमीशन की नायब सदर भी हैं, काया कालस, वो पाकिस्तान के दौरे पे आई 8वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के साथ। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक अहम इलाकाई क़ुव्वत करार दिया, यूरोप का कलीदी पार्टनर कहा, बाहमी तजारत की तारीफ की और ईरान अमेरिका जो इस वक्त चल रही है बातचीत, उसमें सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और मुस्तकबिल के ताउन की बातें भी की। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या ये वही यूरोपीय यूनियन है जो पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा किया करती थी बड़े तवातुर के साथ? क्या वो तमाम शराइत अब ख़त्म हो चुकी हैं? और अगर नहीं, तो फिर यूरोपीय यूनियन खामोश क्यों है? और क्यों उसका लबो लहजा और मुतालबात की जो लिस्ट थी, वो तरजीहात में क्यों तब्दील हो गई है? आज इसी दोहरे मायार की बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की। यानी जो आज स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, इसका 8वां दौर था पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन का। और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। चीन और यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान अमेरिका से भी बड़ा। बुनियादी तौर पे एक अच्छी खासी तिजारत है पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ममालिक की। और गौरतलब बात अलबत्ता यह है कि तमाम तर तारीफ़ों के बावजूद काया कालस, यानी यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर ने पाकिस्तान के अंदरूनी जमहूरी बहरान, पीटीआई की गिरफ्तार शुदा रहनुमाओं या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर कोई बात नहीं की। न इमरान खान का नाम लिया, न 9 मई के मुकदमात, न जेलों में बंद पीटीआई के वर्कर्स का। सिर्फ एक जुमले में उन्होंने ये याद दहानी कराई सहाफ़ियों के साथ बातचीत में और दो तरफ़ा जो वफूद की जो बातचीत थी स्ट्रेटेजिक डायलॉग में, कि जीएसपी प्लस, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस का फ़ायदा बरकरार रखने के लिए इंसानी हुकूक और गवर्नेंस में पेशरफ्त ज़रूरी है। शायद उन्होंने ये जो जिन मसाइल का मैंने ऊपर ज़िक्र किया, वो उन्होंने उस मुलाकात में उठाए हों जो इसहाक डार के साथ उन्होंने की। पहले उनकी वन ऑन वन मुलाकात थी, वफूद के हमरा बाद में मुलाकात थी, शायद इसमें बात हुई। लेकिन जो पब्लिक पॉलिसी में, पब्लिक में आके जो बातचीत की काया कालिस ने, उसमें पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, नज़रबंद रहनुमाओं के हवाले से कोई ज़िक्र नहीं था। और इसका एक बहुत ही मुतज़ाद किस्म का ये रवैया था या पॉलिसी बयान था उन बयानात के मुकाबले में जो कि अप्रैल 2022 से पहले तक पाकिस्तान के हवाले से ब्रसल से या यूरोपीय मुल्कों से जारी होते थे, पाकिस्तान में हुकूक इंसानी और जमहूरियत के हवाले से। अप्रैल, जब भी यूरोपीय रहनुमा पाकिस्तान आते थे अप्रैल 2022 से पहले, आपको याद है कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया एक मुतनाज़ अदम एतमाद के वोट के ज़रिए। उससे पहले जितने भी सरबरा, जितने भी डिग्नेटरीज यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे यहाँ पे आते थे, तो उनके तकरीबन 5 मुतालबात होते थे जिसको टॉकिंग पॉइंट्स कहते हैं। एक यूक्रेन बहरान था और पाकिस्तान से मुतालबा होता था कि रूसी हमले को, रूसी पॉलिसियों की मजम्मत करें। साथ ही चीन के हवाले से भी कोई बहुत अच्छे ख्यालात नहीं होते थे। दूसरे नंबर पे जो नुक्ता होता था वो था इंसानी हुकूक और जमहूरियत, यानी पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए मुकम्मल हिमायत और इंसानी हुकूक को मरकज़ी हैसियत पर बार बार जोर दिया जाता था। फिर एक शर्त ये थी कि जीएसपी प्लस, जिसके तहत पाकिस्तान बहुत सारी टेक्सटाइल और दूसरी मसनूआत यूरोपीय यूनियन को ज़ीरो टैरिफ पे बरामद करता है यूरोपीय ममालिक को, उसकी शराइत थी कि बैन अवी कन्वेंशन हैं 27 कि उन तमाम की तौसीक करे और उन पर मुकम्मल अमल दरामद करे। अब स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2019 के हवाले से
اس کے جو منصوبے تھے اس پہ عمل درآمد تھا. پھر علاقائی سلامتی، اور اس میں علاقائی سلامتی کا جو مرکز تھا وہ تھا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ. یہ وہ 5 ایشوز تھے موٹے موٹے جن پہ یورپی یونین کے رہنما اسلام آباد میں اور برسلز میں بات کیا کرتے تھے. اب جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کو 0 امپورٹ ڈیوٹی کے تحت یہ تجارتی مراعات حاصل ہیں، یعنی پاکستان کی جو برآمدات ہیں یورپی یونین کو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے. اب اصل مسئلہ 27 کنونشنز جو حقوق انسانی سے متعلق ہیں اس پہ پاکستان نے توثیق تو کر رکھی ہے، لیکن یورپی یونین کی بار بار مسلسل رپورٹوں میں ذکر کیا جاتا تھا کہ پاکستان میں مذہب کی آزادی کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے، صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کو بغیر ٹرائل کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، عدلیہ پر دباؤ ہے. تو سوال یہ ہے کہ جی ایس پی پلس یورپ نے معطل کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جی ایس پی پلس صرف انسانی حقوق کا ایک آلہ نہیں ہے، بلکہ تجارت اور اسٹریٹجک مفاد کا ذریعہ بھی ہے. یورپ کو ڈر ہے کہ اگر پابندیاں لگائیں یا جو جی ایس پی پلس معطل کر دیا، جس کے تحت پھر پاکستان رعایتی نرخوں پہ اپنی برآمدات یورپی یونین کو ممالک کو نہیں بھیج سکے گا، تو پاکستان کی معیشت خراب ہو سکتی ہے، یورپ کا رسوخ کم ہو سکتا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان میں اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پاکستان سے جڑے ہوئے پاکستانی نژاد وہ آبادی جو کہ یورپ رہتی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں حقوق انسانی، جمہوریت، وہ جو 5 میں نے امور اوپر گنائے ہیں اس فہرست میں کہیں اب بالکل نیچے چلے گئے ہیں. یہی وجہ ہے، اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو سب سے تلخ حقیقت ہے، کہ عمران خان کو 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا. آج 1 جون کو اگر حساب لگائیں تو وہ 1031واں دن جیل میں گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید، محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور سینکڑوں دیگر رہنما اور کارکنان 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں مقدمات کا سامنا کرنے یا جیل میں ہیں یا پھر عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. سیاسی کارکن آج بھی دباؤ کا شکار ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں جس انداز میں وہاں پہ 7 جون کے الیکشن سے پہلے کی صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اب یہی لگتا ہے کہ مسلسل پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ اور ان کے دوسرے حمایتی پی ٹی آئی کی آواز کو دبانے کے لیے کوشاں ہیں. لیکن اس تمام صورتحال کے حوالے سے کایا کالس، یعنی یورپی یونین کی فارن پالیسی کی سربراہ اور یورپی کمیشن کی نائب صدر نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کوئی مذمت کی، نہ احتجاج کیا، نہ کوئی شرط رکھی، صرف تجارت کی بات کی، 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے کا اعادہ کیا اور پاکستان کی ایران امریکہ بات چیت میں ثالثی کے کردار کی تعریف کی. تو کیا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی پسپائی کو یورپ نے معمول بنا لیا ہے؟ کیا جو ثالثی کی اہمیت نے، یعنی ایران امریکہ کے درمیان ثالثی پاکستان جو کروا رہا ہے، اس نے انسانی حقوق کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ اور کیا یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد عملاً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھی ہے؟ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے حقوق انسانی کو نیچے دھکیل کر محض تجارتی مفادات اور سیاسی مفادات کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا ہے، اس کو نارملائز کر دیا ہے. ایک ایسے مطلب ایون یورپ نے بھی وہی کام کیا ہے جہاں پہ جمہوریت، حقوق انسانی ایک خاصہ ہوتا تھا، ان جمہوریتوں کا انسانی حقوق کا تحفظ وہ بالکل افسانوی ہو کے رہ گیا ہے. تو جس کا یہ مطلب ہے کہ حقوق انسانی، جمہوریت، رول آف لا یعنی قانون کی عملداری، یہ معاملات اب یورپی یونین کے ممالک کے لیے بھی ثانوی ہو کر رہ گئے ہیں. اور یہ دوہرا معیار صرف پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ مصر، اسرائیل، ترکی، چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی یورپ یہی سلوک کرتا ہے. مثال کے طور پر جب ترکی میں سعودی عرب کے صحافی جمال خشوگی کا
قتل ہوا تو یورپ نے کوئی سخت کارروائی نہیں کی، وقتی طور پہ مذمت تو کی، لیکن چونکہ ان کے مفادات سعودی عرب اور اس کے آس پاس کے ملکوں کے جو تیل ہے اس سے جڑے ہوئے تھے، اس طرح جب اسرائیل نے غزہ میں بمباری کی، اب بھی کر رہا ہے، لبنان پہ بھی کر رہا ہے، تو یورپ نے فلسطینیوں کے حقوق پر خاموشی اختیار کیے رکھی، یعنی 75,000 کے قریب فلسطینی مار دیے، 2,000 کے قریب لبنانی گزشتہ 2 مہینوں کے دوران مارے جا چکے ہیں، لبنان کے جنوبی لبنان کے کئی گاؤں پہ، خاصے علاقے پہ ایک قبضہ ہو چکا ہے، لیکن اکثر بڑے یورپی ممالک عمل خاموش ہیں سوائے فرانس کے، جس نے سعودی عرب کے ساتھ مل کے سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے تاکہ اسرائیل جو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے لبنان میں، اس کو روکا جا سکے۔ اس طرح جب ترکی میں حزب اختلاف پر کریک ڈاؤن ہوا تھا تو یورپ نے خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ ترکی نیٹو کا رکن ہے۔ اب یورپی یونین کی بنیادی پالیسی کیا ہے کہ انسانی حقوق اہم تو ہیں، لیکن جب تجارت، توانائی، مہاجرین، انسداد دہشت گردی اور علاقائی اثر و رسوخ سامنے آ جائے تو انسانی حقوق پس پردہ چلے جاتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کیا پاکستان میں جمہوری پسپائی کو، جمہوریت جس طرح، جمہوری آزادیاں جس طرح محدود ہوئی ہیں، جو حشر عدلیہ کا ہوا ہے، جس انداز میں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اس کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات جاری ہیں یا وہ پھر جیلوں میں ہیں، یورپ نے اس کو بھی برداشت کر لیا ہے اور محض سیاسی جغرافیائی یعنی اسٹریٹجک تعلقات کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ کیا عمران خان کی 1031 روزہ قید کو نظر انداز کر دیا یورپ نے؟ کیا عدلیہ کی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کو تجارتی مراعات پر قربان کر دیا گیا ہے؟ اور کیا مستقبل میں کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کتنی ہی غیر جمہوری ہو، صرف خطے میں ثالثی کے خدمات اگر انجام دے تو کیا یورپی حمایت حاصل کر سکے گی؟ اسی لیے وہ سوال جو کایا کالس نے شروع میں کہا کہ جی ایس پی پلس کی شرائط یہ ہے کہ آپ ہماری جو شرائط ہیں وہ پوری کریں، اور جو 27 کنونشنز ہیں حقوق انسانی سے متعلق، اس پر عمل درآمد بھی مکمل کریں۔ وہ تو مکمل نہیں ہوا، اور نہ ہی بنیادی حقوق انسانی سے متعلق جو بنیادی شرائط ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جیو پالیٹکس نے جمہوریت کو مات دے دی ہے، طاقت اور مفادات نے انسانی حقوق کو پس پش ڈال دیا ہے، اور جب تک یورپ کو پاکستان کی ضرورت رہے گی بطور ثالث تجارتی منڈی یا سیکیورٹی پارٹنر، تب تک کوئی جیل بند لیڈر، کوئی غائب سیاسی کارکن یا رہنما، اور کوئی دبایا ہوا جمہوری عمل اس خاموشی کو نہیں توڑ سکے گا۔ یہی ہے یورپی یونین کی کے دوہرے معیار کی کہانی۔ بہت بہت شکریہ۔